تیری شان امان والو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ تیری شان امان والو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ جو حساب روزے حساب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو جو حساب روزے حساب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو میرے لب پہ نعت جناب ہو میرے لب پہ نعت جناب ہو میرا حضور کے روبرو میرا حضور کے روبرو میرا حضور کے روبرو اللہ جل جلالہ سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت خواجہ خواجگاں معین بے کساں فخر کون و مکاں جگر گوشہ بطول گلشن علی کے پھول اور ولایت کو دیکھیں تو آپ اس کے شہنشاہ نظر آتے ہیں. سلسلہ چشت کو دیکھیں تو آپ اس کے آفتاب نظر آتے ہیں. کتنی ہی تعریف و توصیف خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری سجزی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جائے وہ کم ہے. یہ یقیناً یہ وہ اللہ کے بزرگ ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں جو اپنی پوری زندگی اپنے شب و روز اللہ 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 کرتے پردہ فرما گئے اور آج زبان زد عام ان اولیاء اللہ کا نام ہے. آج یہاں خواجہ 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 ہو رہا ہے. یوں کہیے کہ یہ فذکرونی اذکرکم کا مصداق ٹھہرا کہ تا قیامت اسی طرح اللہ کے اولیاء کا ذکر ہوتا رہے گا. اور اسی سلسلے میں ARY QTV ہمیشہ کی طرح ہر سال کی طرح امسال بھی خواجہ صاحب کے عرس کے موقع پر یہ خصوصی پروگرام پیش کر رہا ہے. آپ سب اس ذکر خیر کے ساتھ جڑے ہیں، مختلف انداز سے مختلف جہتوں سے
اپنے اپنے انداز میں خواجہ صاحب کی بارگاہ میں عقیدت نظر کی جا رہی ہیں۔ اسی سلسلے کی یہ کڑی محفل منقبت درشان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ یہ پروگرام ملاحظہ کر رہے ہیں، باقاعدہ آغاز حمد باری تعالیٰ سے ہوا جس میں علی حیدر چوہان موجود تھے اور ان کے ساتھ زین العابدین موجود تھے اور ہمارے الحافظ القاری نجم الدین صاحب موجود تھے۔ بہت خوبصورت انداز سے حمد باری تعالیٰ پیش کی۔ عالم اسلام کے ممتاز جید عالم دین، ممتاز اسکالر موجود ہوتے ہیں اور آج بھی الحمدللہ آپ تشریف فرما ہیں۔ ایک کریڈیبل اوتھینٹک آواز ہیں آپ درگاہ عالیہ اشرفیہ کی۔ میری مراد ہے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر سید مکرم اشرفی الجیلانی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب خیر مقدم ہے آپ کا، جزاک اللہ خیر، آپ تشریف لائے۔ اور فارمیٹ ناظرین آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ آپ جڑے ہیں اس محفل منقبت میں کہ ایک طرف حمد باری تعالیٰ، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی جاتی ہے اور پھر خواجہ صاحب کی بارگاہ میں مناقب پیش کیے جاتے ہیں، اور پھر نعت رسول مقبول ہو یا پھر مناقب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں، جو اس میں حکمت کے موتی اور عقیدت کے موتی، محبت کے موتی جو پوشیدہ ہیں، وہ علم کی حکمت کے موتی جو ہے وہ یقیناً ملفوظات کی صورت میں آپ کے سماعتوں تک پہنچائے جاتے ہیں، اور پھر یقیناً ہم ذکر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اپنے قلوب و ذہن کو منور کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اسی سلسلے کی آج یہ ایک اور کڑی ہے۔ میں حضرت آپ کی اجازت سے چاہتا ہوں کہ حمد باری تعالیٰ کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم محمد حسن رضا خان موجود ہیں، ARY QTV کی بہت خوبصورت آواز، اور جو نعتیہ مقابلہ آپ دیکھا کرتے ہیں ہر سال الحمدللہ، میں سمجھتا ہوں الیکٹرانک میڈیا کی تاریخ میں، مطلب دس از دی ورلڈس لارجسٹ پلیٹ فارم اور ورلڈس ریناؤنڈ ایک کمپٹیشن ہے نعت ریسائٹنگ کے حوالے سے۔ یہ تمام آوازیں وہ خوبصورت آوازیں ہیں جن کو جمع کیا گیا، اینڈ کریڈٹ گوز ٹو الحاج محمد عامر فیاضی صاحب، جن کی ٹیم کی اور ان کی خود کی بہت کاوشیں ہیں، خدمت ہے کہ تمام آسمان نعت کے تابندہ ستاروں کو یہاں جمع کیا جاتا ہے، اور پھر یہ حضور کے دامن رحمت سے وابستہ ہونے کا، حضور کی نعت سے اپنے تعارف کو منسلک کرنے کا نتیجہ ہے کہ دنیا بھر میں ان کی آواز پہنچ رہی ہے اور ان کو محبتیں موصول ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے۔ محمد حسن رضا خان بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہمیں اکثر مدینے میں بولانا، رحمت عالم ہمیں اکثر مدینے میں بولانا، رحمت عالم بلانا، پھر بلانا، پھر بولانا، رحمت عالم بلانا، پھر بلانا، پھر بولانا، رحمت عالم رہے بس آپ کے فیض و کرم کا سلسلہ جاری، رہے بس آپ کے فیض و کرم کا سلسلہ جاری، مدینہ لے کے آئے آب و دانہ، رحمت عالم مدینہ لے کے آئے آب و دانہ، رحمت عالم بولانا، پھر بولانا، پھر بولانا، رحمت عالم جو رہتے ہیں مدینے میں وہیں رہ
جو رہتے ہیں مدینے میں وہیں رہ جائیں اے آقا، انہیں عرفان کی منزل دکھانا، رحمت عالم انہیں عرفان کی منزل دکھانا، رحمت عالم بولانا، پھر بولانا، پھر بولانا، رحمت عالم ہمیں اکثر مدینے میں بلانا، رحمت عالم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ محمد حسن رضا خان بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گلائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ باہر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں۔ کیا خوبصورت انداز تھا، کیا خوبصورت عرض تھی حضور کی بارگاہ میں۔ ڈاکٹر سید مکرم اشرفی الجیلانی صاحب تشریف فرمائیں۔ سر، ابتدائی گفتگو آپ کی جانب سے اور خاص طور پر جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی گئی، کیا حکمت کے موتی، علم کے موتی آپ عطا کریں گے؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سب سے پہلے تو میں اپنی جانب سے خانوادہ اشرفیہ کی جانب سے ARYQ TV کی تمام معاونین، مددگار اور وہ حضرات اور ماشاءاللہ آپ اور عامر فیاضی بھائی دیگر حضرات نے جو ماشاءاللہ اتنی خوبصورت محفل سجائی، الحمدللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے اور میں سمجھتا ہوں صدقہ ہے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک بے شک، اور خصوصاً نگاہ کرم ہے سلطان الہند، ولی الہند، خواجہ خواجگاہ معین بے کساں، والی ہندوستاں، عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نور اللہ مرقدہ کی۔ بے شک بے شک، کہ ہم اس قابل نہیں تھے، یہ تو ان کی نگاہ کرم ہے کہ انہوں نے بلا کر بٹھا لیا اور اپنا ذکر کروا رہے ہیں۔ سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ، یقیناً یہ ان کی نگاہ کرم ہے، بزرگان دین کے عطائیں ہیں، اور وہ نسبتیں ہیں کہ جن نسبتوں کو لے کر ہم پوری دنیا میں گھومتے ہیں۔ الحمدللہ، وہ کہتے ہیں نا کہ ہر کوئی اپنی نسبت پر ناز کرتا ہے، کسی کا کہیں تعلق ہو نا، وہ کہتا ہے میرا تعلق فلاں سے، اللہ سے، تو ہم تو وہ ہیں کہ غوث اعظم سے بھی تعلق ہے، اللہ اللہ، امام اعظم سے بھی تعلق ہے، رسول اعظم سے بھی تعلق ہے، کیا کہنے، اور یہ سارے تعلق نسبتوں برکتوں والے ایسے ہیں کہ جس کی بدولت انشاءاللہ زندگی میں بھی کامیاب ہے، قبر میں بھی، اور انشاءاللہ حشر تو ان کے صدقے میں پھر۔ بہت جامع انداز میں آپ نے ہمارا پورا تعلق بیان کر دیا، ماشاء جی اللہ، بے شک۔ جزاک اللہ۔ اور جہاں تک تعلق ماشاءاللہ ثنا خان رسول، کیا اسم محمد ہے؟ حسن رضا خان، محمد حسن رضا، جو نعت رسول مقبول انہوں نے پڑھی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ، کہ جس کے ہر لفظ میں ایک الگ تاثیر ہے، ایک الگ برکت ہے، ایک الگ کیفیت ہے، کہ مدینہ پاک کا بلانا، سرکار کا بلانا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں جاتے نہیں ہیں، وہاں بلائے جاتے ہیں۔ بے شک بے شک، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، کہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، کھائے جا، واہ واہ، تو وہاں پہ کوئی جاتا نہیں ہے۔ وہاں جب کرم نوازی ہوتی ہے، نگاہ کرم ہوتی ہے، تو جس پر ہو جائے، وہ چاہے کروڑ پتی ہو یا غریب ہو، اللہ، وہ امیر ہو، وہ دولت مند ہو، وہ نہ ہو، جسے سرکار نے بلا لیا بس اسے جانا ہے، اللہ، اسے پہنچنا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گیا۔ کیا کہنے، تو وہاں کا تو حال یہی ہے کہ جب سرکار جس پر نگاہ کرم فرما دیں، وہ ان کی رحمت کے سائے میں فوراً جو ہے وہ مدینہ منورہ پہنچ جاتا ہے۔ صحیح، جب وہ نعت پڑھ رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک بڑی پیاری بات آئی، اور وہ شعر تھا کہ وہ عرفان کی منزلیں عطا فرماتے ہیں جن کو بلاتے ہیں۔ تو ہمارے سلسلہ اشرفیہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضور محدث اعظم ہند
رجب کا ماہ مبارک ان کا بھی ماہ مبارک ہے. تو ان کا شعر مجھے یاد آیا کہ وہ فرماتے تھے چلو تو کوچے جانا کی سیر کو سید. محدث اعظم ہند سید محمد محدث کچوچوی علیہ رحمہ فرمایا چلو تو کوچے جانا کی سیر کو سید، مقام ملتا ہی رہتا ہے ہر مقام کے بعد. اللہ، مقام ملتا ہی رہتا ہے ہر ملتا ہی رہتا ہے ہر مقام کے بعد. اللہ اکبر، یعنی کہ ہر اگلا قدم اس کی ایک منزل ہوا اس کے الگ ایک منزل ہے. تو وہاں تو یہی ہیں، قدم قدم پر منزلیں ہیں، قدم قدم پر رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں. جزاک اللہ. ادب اور احترام کا جو پہلو ہے وہ ہاتھ میں رہنا چاہیے. جزاک اللہ. بہت ہی جامع انداز میں ڈاکٹر صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ مدینے کے حاضری کے حوالے سے خاص طور پر اور جو نسبت ہے اس در کے ساتھ جو تعلق ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. حمد باری تعالیٰ پیش کی گئی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت کے ملفوظات بھی آپ کے قلوب و اذہان تک پہنچے. ایک مختصر سا وقفہ ہے اور وقفے کے بعد جب آئیں گے تو انشاءاللہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ہمارے یہ ثنا خوانان مصطفیٰ مناقب پیش کریں گے، اور انشاءاللہ ان مناقب میں بھی جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جو ایکسپریشنز استعمال ہوتی ہیں، جو ویکیبلریز ٹرمینالوجیز استعمال ہوتی ہیں، تو ڈاکٹر صاحب سے انشاءاللہ ہم عرض کریں گے کہ ہمیں بتائیں کہ اس میں علم کے، حکمت کے، محبت اور عقیدت کے کیا وہ راز پنہاں ہیں کہ جو آپ ملفوظات کی صورت میں ہم تک اور ہمارے ناظرین تک پہنچائیں، اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. آپ سے ہوتی ہے ملاقات ایک بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. محفل منقبت درشان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جاری و ساری ہے، اور بریک سے قبل میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ انشاءاللہ خواجہ صاحب کی بارگاہ میں منقبت پیش کریں گے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حمزہ شعیب. ماشاءاللہ جی بسم اللہ کیجیے. چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز، 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 میرے حضور میرے خواجہ جی، میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز، میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز، کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز، میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز، میں پل سے رات سے گزروں تو اس طرح گزروں، میں پل سے رات سے گزروں تو اس طرح گزروں، ادھر ہو گنج شکر اور ادھر غریب نواز، ادھر ہو گنج شکر اور ادھر غریب نواز، حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ، حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ، ہماری جھولی کو بھر دیجئے غریب نواز، ہماری جھولی کو بھر دیجئے غریب نواز،
خواجہ جی میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. سلامت رہیں ڈاکٹر صاحب. اس منقبت میں بھی نسبتوں کا ذکر کیا گیا, نسبتوں کے حوالے دیے گئے, سر کیا فرمائیے گا؟ اصل میں سمجھتا ہوں کہ کسی کی بھی زندگی کو اگر دیکھا جائے نا تو کہیں نہ کہیں نسبتوں کا ہی رنگ اور فیض نظر آتا ہے. بے شک. اب انسان چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے دیکھے یا دینی لحاظ سے, مذہبی لحاظ سے یا سماجی لحاظ سے, نسبتیں جو ہیں نا وہی کام آتی ہیں. بے شک. دنیا کے طور پہ ہو یا دینی طور پہ. ان کے طور حضور خواجہ غریب نواز سلطان الہند علیہ رحمہ کو اس منقبت میں چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز کہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے تو بزرگ ان سے پہلے بھی گزرے ہیں, لیکن اس سلسلے کے جو عظیم چراغ ہیں وہ غریب نواز علیہ رحمہ کی ذات سے. بے شک. اچھا, چراغ کی ایک کیفیت یہ ہے کہ چراغ جب جلتا ہے نا تو اس کی بارگاہ میں جو حاضر ہو جاتا ہے وہ اسے بھی جلا دیتا ہے. ہاں, لیکن حاضر ہونا صرف کافی نہیں, حاضر ہو کے جھک جانا بھی ضروری ہے. واہ واہ واہ. چراغ رکھا ہو, آپ صرف اس کے پاس کسی چیز کو لے جائیں جو اس سے جلانے والی ہو, اس سے لگ کر اس کی لو سے, تو جب تک وہ جا کر اس کے سامنے جھکے گی نہیں نا تب تک بھی چراغ کی وہ کیفیت, وہ اس کا جو جلنے کا فیض ہے وہ یا رنگ میں رنگنا نہیں نظر آئے. ہاں, وہ نظر نہیں آ سکتا. تو چراغ کی جو کیفیت ہے وہ یہی ہے کہ اگر حضور غریب نواز چراغ چشت ہیں اور ہمیں اس سے فیض چاہیے تو جیسے حضور تارک السلطنت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ, حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ, حضرت خواجہ نظام الدین علیہ رحمہ اور دیگر بزرگان دین اولیاء کامرین نے اس چشت کے چراغ کے سامنے جا کر جھک کر فیض حاصل کر لیا. میں یہ سمجھتا ہوں جو جتنا جھکتا چلا گیا اسے اتنا ہی فیض کیا کہنے, چراغ چشت سے حاصل کہنے. سبحان اللہ. تو جھکنا جو ہے نا یہ بھی بڑا ضروری ہے. وہ بزرگ ہمارے فرماتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بارگاہ ایسی ہونی چاہیے کہ جہاں تمہارا سر جھکے. ہاں ہاں, کیونکہ جو جھکتا ہے وہی بلند ہوتا ہے, واہ واہ واہ. جو اکڑ جاتا ہے وہ اکھڑ جاتا ہے. اللہ اکبر. اکڑ کو اپنی ایک طرف رکھو اور ان کی بارگاہوں میں جب جاؤ تو پھر جھک جاؤ کر جاؤ. کیونکہ یہ چراغ چشت ہیں, اہل بہشت ہیں, ان کا فیضان, ان کی روحانیت جو ہے وہ سارے عالم میں جو ہے وہ چل رہی. سلسلہ عالیہ اشرفیہ کو بھی اگر دیکھا جائے تو یقیناً حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کا جو فیضان ہے وہ اس سلسلے کو حاصل ہے. اللہ. کہ سلسلہ چشتیہ نظامیہ بھی ہے نا, کہ ادھر سے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا فیض بھی ہے, ادھر سے سلطان الہند غریب نواز کا فیض بھی ہے, اور پھر ان فیضوں میں حضرت مخدوم سمنانی کا وہ فیض مبارک کہ جو اس شعر میں بھی انہوں نے کہا کہ پل صراط پر بھی ان کا ساتھ نصیب ہو, ایک طرف گنجے شگر ایک طرف غریب نواز. تو مجھے حدیث مبارکہ یاد آ گئی, سرکار نے فرمایا لو کان عبدین تحابا فی اللہ واحدہم فی المشرق وآخرہم فی المغرب, کہ محبت کرنے والے ایسے ہیں کہ ایک مشرق میں مغرب میں, لیکن قیامت کے دن اللہ انہیں اسی لیے ملا دے گا کہ وہ اللہ کے محبوبوں سے محبت رکھتے تھے, اللہ اس کی رضا کی خاطر. اللہ. تو یہی وہ برکتیں ہیں, یہی وہ رحمتیں ہیں جو یہاں بھی نصیب ہونی ہیں اور انشاءاللہ کل پل صراط پر بھی. جزاک اللہ جزاک اللہ. ناظرین بس یہی کاوش ہے کہ ان نسبتوں کے ساتھ ہم اپنے تعلق کو جوڑ لیں, تعلق کو مضبوط کر لیں, ان سے رشتہ مضبوط کر لیں, تعلق مضبوط کر لیں. ایسا نہ ہو بروز حشر بروز قیامت آپ پھر یہ تمنا کریں کہ کاش ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے ان اولیاء سے اپنے تعلق کو رشتے کو مضبوط کر لیا ہوتا. اگر اللہ کی معرفت چاہیے تو آئیے ہم جھک جاتے ہیں جیسے کہ حضرت نے فرمایا ان اللہ کے اولیاء کے دربار پر. یقیناً آپ کو روحانیت کا فیض بھی ملے گا, آپ کو معرفت کا فیض بھی ملے گا. ایک اور منقبت درشان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اسامہ رضا قادری. بسم اللہ. تو بڑا غریب نواز ہے, تیری شان شان قلندری, تیری شان شان قلندری. نواز ہے تیری شان شان قلندری, تیری شان شان قلندری. میرا بگڑا وقت
بات سوار دو میرے خواجہ مجھ کو نواز دو میرے خواجہ مجھ کو نواز دو تیری ایک نگاہ کی بات خواجہ تیری ایک نگاہ کی بات خواجہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے تیری شان شان قلندری تیری شان شان قلندری ملتی ہے بے گمان یہ بڑے سخی کا ہے آستا یہ بڑے سخی کا ہے آستا یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہ در غریب نواز ہے تیری شان شان قلندری تیری شان شان قلندری گدائے خواجہ چیشت ہوں مجھے اس گدائی پہ ناز ہے مجھے اس گدائی پہ ناز ہے میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا ناز خواجہ پہ کیوں میرے خواجہ میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا خواجہ بندہ نواز ہے تیری شان شان قلندری 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ ہے جو منقبت پیش کی گئی. کیا حکمت کے عقیدت کے محبت کے موتی ملفوظات کی صورت میں ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے لیکن اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ اس ذکر خیر میں جڑے رہیں گے. آپ سے ہوتی ہے ملاقات ایک بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. محفل منقبت درشان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی شخصیت کو آپ کی خدمات کو خراج عقیدت سلام محبت پیش کیا جا رہا ہے. اور کیوں نہ کیا جائے. آپ اللہ کے وہ ولی ہیں جنہوں نے یقیناً ہمارے دلوں میں قیامت تک آنے والے لوگوں کے دلوں میں جس انداز سے اللہ اور اس کے محبوب کی محبت کے چراغ روشن کیے ہیں. آپ کا یہ فیض اسی طرح جاری و ساری رہے گا. ARYQTV اپنے حصے کی یہ سعادت سمیٹتے ہوئے جو منقبت پیش کی گئی بریک سے قبل میں چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب اس پر آپ کچھ کلام فرمائیں. بسم اللہ. جی بہت پیاری منقبت ہمارے اسامہ رضا قادری صاحب نے ماشاءاللہ پیش کی کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک استغاثہ بھی ہے
اور ایک التجا بھی ہے کہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تو شان غریب نوازی کو ان کی ذکر کیا جا رہا ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ بزرگان دین کی صرف ایک نظر ہی کافی ہوتی ہے۔ اللہ۔ اور حضور خواجہ غریب نواز کی نگاہوں کا عالم کیا کہ خود حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو آپ کے مرید و خلیفہ ہیں، وہ خود فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد خواجہ غریب نواز کی نگاہوں کا عالم یہ تھا کہ ہمیشہ نگاہوں کو نیچے رکھتے تھے، لیکن جب کوئی فاسق اور فاجر ان کی بارگاہ میں آتا تو وہ ایک نگاہ ڈالتے تو ظاہر بھی پاک کر دیتے، باطن بھی پاک کر دیتے، سبحان اللہ، تزکیہ نفس بھی اور تصفیہ قلب بھی، دونوں چیزوں کو پاک اور صاف۔ اللہ۔ اور اگر احادیث مبارکہ کی طرف اس چیز کو دیکھا جائے تو میرے آقا جان کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ اللہ اللہ۔ مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ ظاہری نور سے نہیں، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے پھر وہ جیسا ظاہر میں دیکھتا ہے ویسا باطن میں دیکھتا ہے، جیسا دن کی روشنی میں دیکھتا ہے ایسا رات کی تاریکی میں بھی دیکھتا ہے۔ پھر ان کے لیے ظاہری نور کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ تو باطن کے نور سے نور العلا نور ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ کیا کہنے، سبحان ہم آنکھیں کھولتے ہیں، اب میری آنکھیں کھلی ہیں تو میں آپ کا دیدار سے مشرف ہو رہا ہوں، آپ کی آنکھیں کھلی ہیں تو آپ مجھے گناہ گار کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم تو آنکھیں کھول کے دیدار کرتے ہیں، اور ان کی کیفیت کیا، وہ آنکھیں بند کرتے ہیں تو جس کا چاہتے ہیں دیدار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ غریب نواز علیہ رحمہ ہوں، وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہوں، یا سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء ہوں، یا غوث العالم طارق السلطنت سید اشرف جہانگیر سمنانی ہوں، یا داتا گنج بخش علی اجویری ہوں، یا شیخ الاسلام حضرت علامہ اور زہد الانبیاء بابا فرید گنج شکر ہوں، کیا کہنے، جو بھی ہوں، وہ جب چاہتے ہیں جہاں سے چاہتے ہیں مدینے والے آقا کی زیارت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ۔ وہ اس نور سے نور العلا نور اتنے ہو چکے ہوتے ہیں کہ ظاہر بھی پاک باطن بھی پاک، اور جو بارگاہ میں آ جاتا ہے اس پر نگاہ ڈال کے بھی پاک و صاف۔ اللہ اکبر۔ یہ تب ہوتا ہے کہ جب نگاہوں کی حفاظت ہو، یہ بھی بڑی ضروری شے ہے کہ بزرگوں نے فرمایا اگر آپ نگاہ کی صرف اپنی ایک حفاظت کر لینا تو اللہ رب العالمین اس میں تاثیر پیدا فرما دیتا ہے۔ کیا کہنے، زبان کی حفاظت ہو تو زبان میں تاثیر، آنکھ کی حفاظت ہو تو آنکھ میں تاثیر، کان کی حفاظت ہو تو کان میں تاثیر۔ اللہ اکبر۔ یہ سب اس کی عطا کردہ نعمتیں برکتیں ہیں رب تعالیٰ کی، تو جو جیسی حفاظت فرماتا ہے وہ ویسے ہی اثر اور ویسی تاثیر اس کے اندر پیدا فرما دیتا ہے۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، اور بہت ہی خوبصورت انداز سے میں سمجھتا ہوں خلاصہ کلام بھی، اور جو اصل وہ نفیس آپ سمجھ لیں نکات ہیں جو ہم تک پہنچنے ضروری ہیں، ملفوظات کی صورت میں آپ تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح اولیاء اللہ کے در کے ساتھ اپنے اس تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی کوشش کی، اور اسی کوشش کی ایک کڑی ہے ARYQ-TV پر یہ تمام جو اس وقت آراز پوری دنیا میں جن بزرگان دین کے اولیاء اللہ کے ہوتے ہیں، ARYQ-TV پر خصوصی اہتمام ہونا یہ دعوت فکر ہے، خاص طور پر جو ہماری یوتھ ہے، ہماری جنریشن ہے، کہ کسی طرح اللہ کے ان اولیاء کے ساتھ ان کا تعلق، یہ رشتہ مضبوط ہو جائے۔ میں امید کرتا ہوں آج بھی آپ نے اپنے عقائد کے حوالے سے جو عقیدت محبت ہمیں اولیاء اللہ کے لیے ہمارے دل میں ہونی چاہیے، اس کو اجاگر کرنے میں اس طرح کے پروگرامس نے ہمیشہ کردار ادا کیا ہے، اور اس محفل منقبت در شان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ میں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں اور برکتیں عطا فرمائے، اور اسی طرح آپ جو کہتے ہیں نا کہ پوری دنیا میں جو ایمبیسیڈر بن کے جاتے ہیں عشق مصطفیٰ کے، سفیر عشق مصطفیٰ بن کر جو پوری دنیا میں دین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکتیں عطا فرمائے، آپ کی خدمات قبول فرمائے۔ یہ تمام جو آسمان نعت کے تابندہ ستارے موجود رہے، حمد باری تعالیٰ، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور مناقب در شان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جس انداز سے جس نے جس عقیدت کے ساتھ کیفیت کے ساتھ اپنی حاضری پیش کی، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ میں ماسٹر سمیر احمد جو میرے ہم نام بھی ہیں اور ARYQ-TV کا جانا مانا چہرہ، معروف نعت خواں ہیں، آپ کی خوبصورت آواز میں منقبت در شان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا میزبان سمیر احمد آپ سے رخصت لے رہا ہے کہ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ
یہ دیوانے کہاں جاتے، ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے، تمہارے سر پہ خواجہ تاج ہے مشکل کشائی کا، ہم اپنی الجھنیں اوروں میں سلجھانے کہاں جاتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ دیکھ رہا ہوں میں تیرا دربار ہے عام خواجہ، خالی جاتا نہیں اس در سے غلام ہے خواجہ، عرض کرنے کو تیرے در پہ غلام خواجہ، دور سے آیا ہوں سن کر تیرا خواجہ، خواجہ تیری نگری میں، خواجہ تیری نگری میں آیا ہوں فقیرانہ، خواجہ تیری نگری میں مجھ کو، سب کہتے ہیں اب مجھ کو، خواجہ تیرا دیوانہ، خواجہ تیری نگری میں دل درد کا پیغام نام آپ کا لب پر ہے، دل درد کا پیغام نام آپ کا لب پر ہے، آنکھوں میں میری خواجہ، خواجہ اشکوں کا ہے نذرانہ، آنکھوں میں میری خواجہ اشکوں کا ہے نذرانہ، خواجہ تیری نگری میں شاہوں نے بھی چوما ہے اس در کو عقیدت سے، شاہوں نے بھی چوما ہے اس در کو عقیدت سے، ہم آپ کے در پر ہے، ہم آپ کے در پر ہے، شب شوقت شاہانہ، ہم آپ کے در پر ہے، سب شوقت شاہانہ، خواجہ تیری نگری میں ہم بے سر و سامان بے
ہے ہم بے سر و سامان بے بس پریشان وہ ایک نظر ہم پر ہو ایک نظر ہم پر انداز کریمانہ ہو ایک نظر ہم پر انجم کی دنیا ہی بدل ڈالی اجمیر انجم کی دنیا ہی بدل ڈالی اب اس کا لقب ٹھہرا اب اس کا لقب ٹھہرا خواجہ کا ہے دیوانہ اب اس کا لقب ٹھہرا خواجہ نگری میں آیا ہوں فقیرانہ سب کہتے ہیں اب مجھ کو